بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جو ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے چوہے بلی کا کھیل ہو، یا یوں کہیے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان چور سپاہی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں یقیناً حکومت چور نظر آتی ہے اور تحریک انصاف سپاہی کی طرح نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے جس طرح الیکشن چوری کیے ہیں، اب وہ الیکشن چوری کر کے چوری کا مال لے کر بھاگ رہی ہے، اور پیچھے پیچھے پولیس کی طرح تحریک انصاف ہے۔ یا آپ چوہا سمجھ لیں اگر حکومت کو، تو بلی کی صورت میں پیچھے پیچھے تحریک انصاف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں چرچے ہوئے کہ کس طرح سے تحریک انصاف کو روکا گیا کہ ان کے لوگ نہ ہوں، الیکشن میں ان کا سمبل نہ ہو، ان کی کیمپین نہ ہو، لیکن انہوں نے جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا، تو اس میں دنیا میں چرچے ہوئے اور اس پر بات ہوئی، حتیٰ کہ جاپان جیسے ملک میں بھی اس پر بات ہوئی کہ جنہوں نے کس طرح اپنی کیمپین رن کی، سب کچھ بند تھا، موبائل نیٹ ورک بند کر دیے، ہر چیز چھین لی گئی کہ پتہ ہی نہ ہو، ان کے لوگوں کو ووٹ ہی نہ ڈال سکیں۔ باقی دھاندلی اس سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد تو الگ سے ہے، لیکن پھر بھی تحریک انصاف نے اس شعبے میں مات دی۔ اب اگر ہم دیگر محاذ دیکھیں تو ہمیں عدلیہ کا محاذ نظر آتا ہے۔ وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، یا اسلام آباد میں چیف جسٹس عامر فاروق کے ہوتے ہوئے کوئی اتنی ٹینشن نہیں تھی، لیکن جس طرح باقی ججز ڈٹ گئے انصاف کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کتنی مداخلت ہوئی، کیا کیا ان کو دھمکایا گیا کہ پھر خط کی صورت میں معاملہ آگے بڑھا، اس دن سے آج تک، خط کے لکھنے سے آج تک آپ دیکھیں کہ ایک عمل جاری ہے جوڈیشری کے کھڑے ہونے کا اور حکومت کی پسپائی کا۔ وہاں بھی حکومت اب بھاگ رہی ہے، چوری کر رہی ہے، اور چوری کا مال لے کر بھاگنے کے لیے مخصوص نشستیں بھی چوری کی۔ تو یہ چوروں کی طرح ہر چیز میں آگے آگے جناب چراؤ اور نکلو۔ اب مخصوص نشستوں کے معاملے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر مقابلہ کر رہی ہے تحریک انصاف۔ جہاں تک سڑکوں کا محاذ ہے، وہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف مسلسل کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ حکومتی مشینری کا بڑا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، جو ہم نے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف جیت گئی تھی۔ تو مقبولیت تحریک انصاف کی بڑھ رہی ہے۔ ان کو اگر آپ جلسے نہیں بھی کرنے دیں گے تو سیاسی طور پر ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ حکومت سمجھتی ہے ہاں جلسے شروع ہو گئے تو پھر یہ کام ہو جائے گا، پرسپشن بن جائے گا، ویڈیوز آئیں گی، اتنے لوگ، دنیا، یہ تو جلسہ کر نہیں سکتے، یہ تو اس میدان میں ہے ہی نہیں، یعنی یہ تو اس میدان میں اتر ہی نہیں سکتے جلسے جلوس کے میدان میں۔ تو لہٰذا یہ تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ آئیں، وہاں یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ عدالتی محاذ پر اب ان کو شکست پر شکست ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہر 24 سے 48 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے معاملات اور ہوں گے۔ جس طرح عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دے دی چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف، اور جب انہوں نے کہا جی آپ میرا کیس نہ سنیں، عمران خان نے کہا کہ میرا اور اہلیہ کا کیس نہ آپ سنیں، توشہ خانہ کا، پھر اس کے بعد 25 جولائی کو انہوں نے جب اعتراض کیا تو اب 2 اور ججز نے سنا ہے کیس، اور وہ آزاد منش ججز ہیں، ان کے بارے میں سب یہ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ چیف جسٹس عامر فاروق سے بالکل مختلف ہیں، اور بقول اسرار ملک صاحب کے حکومت تو تنہا رہ جائے گی اگر وہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ اسلام آباد میں یہ ایک فتح ملی تحریک انصاف کو کہ جی وہ چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف گئے سپریم جوڈیشل کونسل۔ ابھی چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران کے خلاف بھی انہوں نے جانا ہے۔ اب بات جہاں رکی ہوئی ہے، معاملات جہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہے کہ عمران خان کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، حکومت جب ان کو ملتی ہے تو یہ حکومت تو فارغ ہو رہی ہے۔ اور ایک اور اندر کی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کرنے کے بعد اب اتحادیوں سے ملاقات کا فیصلہ کیا، اور سب لوگوں سے بات کریں گے اور موجودہ حالات پر۔ خبر یہ ہے کہ جی موجودہ حالات پر سب سے مشاورت کی جائے گی۔ اب ایسے لگتا ہے کہ یہ سب سے اچانک دوبارہ مشاورت حکومت میں ہے، چل رہے ہیں معاملات، بس چلتے جاؤ، سب کو بلا کر کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسے لگ رہا ہے کوئی آخری ملاقاتیں تو نہیں شروع کر دی کہ جا رہے ہیں ہم، تو کس طرح سے جانا ہے، کون کون ہے جو پہلے بھاگنے لگا ہے، کس طرح کریں گے، اچھا جی سب کو مراد دیں گے، روکنے کی کوشش ہے، یہ کیا چکر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یا بتائیں گے کہ جناب ہمارے مسائل بڑے بڑھ گئے ہیں، یا اس طرح ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی، یا کوشش کریں گے نہیں اتحاد دکھانا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، پرسیپشن بن گیا کہ ہم جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جی سیاسی ماحول میں اعتماد پہ لینا ہے، سیاسی ماحول ان کا بنا ہوا ہے کہ چل چلاؤ کا، کہ عدالتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی، قاضی فائز صاحب ہی آخری امید ہیں، ان کو 2 تہائی اکثریت ہم لے کر ایکسٹینشن کس طرح سے دیں، ابھی ان پر یہ بھی امید ہے کہ وہ ری کاؤنٹنگ کی اجازت الیکشن کمیشن کو دے دیں، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، اسلام آباد میں اس لحاظ سے تحریک انصاف کو ملتی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا رخ ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد، اور عالیہ نیلم صاحبہ
جن کے بارے میں خبر آئی کہ جی وہ ملک شہزاد صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے 8 ٹریبیونلز بنائے تھے، تو اب وہ 4 ان میں سے، پہلے تو یہ خبر آئی کہ سپریم کورٹ میں قاضی فیصل صاحب نے فیصلہ دے دیا جی یہ پنچایت لگا لیں، دونوں بیٹھ جائیں، الیکشن کمشنر بھی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی، عالیہ نیلم صاحبہ، اور آپس میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی یہ الیکشن کمیشن کے خلاف یا الیکشن میں دھاندلی یا کچھ بھی ہو، کسی کو اعتراض ہو، اس پہ جو ٹریبیونلز بنتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ بتاتا ہے کون کون سا ہائی کورٹ کا جج ان ٹریبیونلز میں بیٹھے گا۔ یہی سندھ ہائی کورٹ میں ہوا، اور قاضی فائزہ صاحب کو اس وقت بہت بڑا سرپرائز ملا جب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ گئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم نے تو جو نام دیے تھے آپ نے مان لیے تھے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے، آپ کو ملک شہزاد احمد خان سے آخر کیا مسئلہ ہوا کہ اس نے آزاد ججز لگا دیے ہیں، یہ چیز وہاں پکڑے گئے۔ اب 8 ججز کو عالیہ نیلم صاحبہ نے انڈورس کر دیا کہ نہیں میں اپنے ججز کے ساتھ ہوں، لیکن اب بقول صدیق جان کی یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید 4 ججز کے بارے میں وہ کہیں کہ اچھا الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے لگا دے، 4 ہم لگا دیتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کس طرح سے بھاگ رہا ہے، اس میں پتن کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور پتن کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں ایسی دھاندلی کی گئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تردد نہیں کیا کہ یہ جو اتنے بڑی غلطیاں ہیں ان کو کوئی درست کر کے کوئی مطلب جال سازی میں بھی، چوری میں بھی کچھ دھیان کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہر چیز مینج ہوگی، عدالتیں مینج ہوگی تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس میں صرف چند جو چیزیں سامنے آئی ہیں پتن کی رپورٹ میں، اس میں یہ ہے کہ جی فارم 45 میں ہارے ہوئے نواز شریف کو فارم 47 میں جتوایا گیا، اور جعلی فارم 47 بنائے جس سے جمع کرایا گیا فارم 45 میں غیر معمولی تضادات پیدا ہوئے۔ فارم 45 میں ٹرن آؤٹ 90 سے 102% دکھایا گیا ہے، یہ جہاں سے نواز شریف کو جتوایا گیا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا 90 سے 102%، اور 102% کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ووٹ ہی 100 تھے، 102 ڈال گئے۔ ہر آدمی اٹھ کے نہیں جاتا ووٹ ڈالنے، جہاں 60-70% ٹرن آؤٹ ہو جائے بہت ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو 102 ووٹ ڈال گئے، 90% سے اوپر ڈلے اور 102 ڈال گئے، یہ بھی جھوٹ یہاں سے پکڑا جاتا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے فارم 45 میں وہی ٹرن آؤٹ کم ہو کر 41% ہو گیا، یعنی نواز شریف صاحب کو 102 تک 90 سے 102 پڑھ رہے ہیں، لیکن صوبائی اسمبلی میں وہی ٹرن آؤٹ صرف 41% ہو جاتا ہے۔ اب 82 پولنگ اسٹیشن پر قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ اوسطاً 86% رہا، تو صوبائی اسمبلی ٹرن آؤٹ کی اوسط 40 سے نیچے چلی گئی، یعنی لوگوں کی اکثریت نے قومی اسمبلی کا ووٹ تو دیا لیکن صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہی نہیں دیا، بھول گئے ووٹ دینا۔ ممکن ہے ایسے نہیں ہوتا، پوری دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں، پاکستان میں الیکشنز ہوئے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ہوا ہی نہیں کبھی۔ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی عمومی طور پر تو قومی اور صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ 2 کاغذ ملتے ہیں، جتنے صوبائی اسمبلی میں ڈلتے ہیں اتنے ہی اس کی تناسب سے ہی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے، اتنے ہی قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہا کہ 2 امیدواروں کے ووٹوں میں 78,000 سے زائد ووٹوں کا فرق، 69 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ٹرن آؤٹ 80% ہے سے 102% تک ہے۔ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ ٹرن آؤٹ میں 40 سے 45% کا فرق آ جائے۔ الیکشن میں نواز شریف 166 جبکہ پی ٹی آئی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد 208 فارم 45 پر فاتح تھی۔ بعد میں فارم 47 پر نواز شریف کو یاسمین راشد پر برتری دکھا دی گئی۔ فارم 47 پر نواز شریف کے 11,817 ووٹ بڑھ گئے تو یاسمین راشد کے 2,845 ووٹ گھٹا دیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ان تضادات کو حل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، ہم نے دھاندلی کر لی ہے، سارے ہمارے ساتھ ہیں، کون پوچھنے والا ہے، یہاں کر دو جو کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے بعد اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے حامد خان گروپ جو تحریک انصاف کے ساتھ، حامد خان صاحب سینئر رہنما، سینئر وکیل، ان کا اپنا وکلاء کا گروپ ہے۔ حامد خان گروپ نے سینیورٹی پرنسپل کے خلاف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی تقرری سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ درخواست پاکستان بار کونسل کے ممبر شفقت محمود چوہان کی جانب سے دائر کی گئی۔ سینیورٹی اصول کے خلاف چیف جسٹس کی تقرری غیر آئینی ہے۔ الجہاد ٹرسٹ کیس میں سینیورٹی اصول طے کر دیا گیا، اب اس کے خلاف آپ جا ہی نہیں سکتے، یہ ہے۔ اور اس میں ان کو حاصل ہے جناب سپورٹ بار کونسل کے لوگوں کی بھی، بار کونسل کے ممبران کی بھی۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ پوری دنیا میں ابھی خبر بن گئی ہے، جو عمران خان کے دوست امریکی صحافی کو ڈیپورٹ کیا گیا پاکستان سے۔ پاکستان ڈیپورٹس برٹش جرنلسٹ چارلس گلاس آفٹر ریفیوزنگ ہز ریکویسٹ ٹو سی فارمر پرائم منسٹر عمران خان ان پریزن اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس۔ اچھا، اب یہ جناب اب پوری دنیا میں یہ خبر بن گئی ہے، اور یہ ایک نیا مسئلہ اب اس حکومت کے لیے ہوگا کہ وہ سارے صحافی اس بارے میں جانیں گے، بات کریں گے اور لکھیں گے۔ ایک اور خبر جو آ رہی ہے جو آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے، وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے ہے۔ جماعت اسلامی اب نیکسٹ فیز کی طرف بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عوامی دھرنے کو مزید فعال کریں گے۔ اب
जमात इस्लामी का 4 सूबाई दारुलहुकूमतों में धरने देने का फैसला। जमात इस्लामी का धरने का प्लान सी से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इजलास की सदारत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने की। इजलास में सूबाई उमरा जमात इस्लामी समेत तमाम क़यादत ने शिरकत की। जमात इस्लामी ने अवामी धरने की 14 अगस्त तक की तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। कल से कराची में जमात इस्लामी धरना देगी। जमात इस्लामी चंद रोज बाद पेशावर, लाहौर और कोयटा में भी धरने देगी। लें जी, अब चारों सूबों में धरने को फैलाया जा रहा है और यह भी जमात इस्लामी की तरफ से कहा गया है कि हम अब इसको, यानी ये तो था ना बिजली की कीमतें कम करने के लिए, टैक्सेस कम करने के लिए, अब हम इसको हुकूमत गिराओ तहरीक की तरफ ले जाएंगे अगर मुतालबात ना माने गए तो। अब ये भी पता लग रहा है कि लोगों से ओवर बिलिंग भी की गई है, वो मामला भी पकड़ा जा रहा है। एक तो है ना बिल आप वैसे ही टैक्सेस लगाकर बढ़ा दिए, नहीं उसके अलावा लोगों से ओवर बिलिंग की गई है, वो चीज़ वो चोरी पकड़ी जा रही है। अच्छा, ये फॉर्म्स भी सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपलोड करदा नवाज शरीफ के हल्के NA 130 के फॉर्म 45 के चंद नमूने जहां नवाज शरीफ के हक में कटिंग, ओवर राइटिंग साफ नजर आ रही है चंद जगहों पर सिर्फ ये, और ये किस्मत खान साहब ने बाकायदा वो फॉर्म सारे दिखा दिए हैं। ये इनके अपने फॉर्म हैं जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन अपलोड किए हैं, जो 2 नंबरी दिखाई है मियां नवाज शरीफ को जिताने के लिए। अब सारे इलेक्शंस में ये किया गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चोर सिपाही का खेल है और इसमें अब चोर में और सिपाही में फासला कम होता जा रहा है। सिपाही उसको यूँ समझे बिल्कुल अब दबोचने के करीब है, दबोच दिया हुआ है, अब उसको बस अंदर डालना है। तो इमरान खान साहब से जो कहा जा रहा है जी आखिर आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लगता है वो बात अभी तक नहीं बन रही। और इसमें जनाब एक और ख़बर, इस पर हम तफसील से आगे बात करेंगे। ज़राए का कहना है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस आइंदा हफ्ते जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की तजवीज़ दी, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुकदमा 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने लगाने पर जोर दिया। नतीजतन मुकदमे की समाअत अब 5 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मौसम गर्मा की तातीलात के बाद ही हो सकेगी। इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट ने तवील अरसे के बाद शरीयत अपीलेट बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच की सरबराही भी करेंगे। तो ये जनाब मज़ीद ख़बरें हैं और इससे नज़र आ रहा है कि अब आप देखें जो मैंने अर्ज़ किया कि धरने का दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है, एहतजाज का भी दायरा कार बढ़ाया जा रहा है और इस्लामाबाद के महाज के बाद अब लाहौर के महाज पर भी तरीके इंसाफ ने जो मामला है वो आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।